رضا الحق صاحب، ہم اگر پاکستان کے ماضی پہ نظر دوڑائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے قومی اثاثے گروی رکھنے کی ایک پرانی تاریخ ہے، قومی اثاثے بیچنے کی ایک پرانی تاریخ ہے، اور پھر یہ ہے کہ جب بھی حالات ہمارے مشکل ہوتے ہیں تو ہم آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں، آئی ایم ایف کا پروگرام لیتے ہیں، اور یہ جو پروگرام مجوزہ ابھی آ رہا ہے یہ کچھ 24واں پروگرام ہے آئی ایم ایف کا جسے ہم اڈاپٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو آپ یہ فرمائیے کہ اگر یعنی ہم قومی اثاثے بھی نہیں بیچنا چاہ رہے اور پھر یہ آئی ایم ایف کے پاس بھی نہ جائیں تو ہمارے پاس آپشن کیا رہ جاتا ہے؟ دیکھیے وسیم صاحب، جہاں تک اثاثے گروی رکھوانے کا تعلق ہے تو پاکستان نے 2006 میں، پھر 2014 میں، 2015 میں، 2016 میں، 2018 میں، 2021 میں، بلکہ درمیان میں 2013 میں بھی ان سب ادوار میں پاکستان نے اثاثے گروی رکھوائے ہیں، اور اثاثے جو ہیں نیشنل ایسٹس کی بات ہو رہی ہے، وہ ایک سے زیادہ مرتبہ بھی گروی رکھوائے ہیں لون لینے کے لیے۔ آپ کی موٹر وے کے جتنے مختلف موٹر ویز، ایئرپورٹس، پچھلی حکومت نے تو اسلام آباد کے پارک بھی گروی رکھ دیے تھے، جی، وہ یہ تاریخ تو پرانی ہے نا۔ جی، اس میں یہ تھا کہ آپ کی موٹر وے کے جتنے مختلف سیکشنز ہیں ان کو ایک سے زیادہ مرتبہ گروی رکھوایا جا چکا ہے۔ آپ کے جو اسلام آباد ایئرپورٹ ہے، آپ کا جو ملتان کا ایئرپورٹ ہے، کراچی جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ جو ہے وہ، اچھا اس کے علاوہ جو جیسا آپ نے پچھلی حکومت کا ذکر کیا تو پچھلی حکومت کے دور کے اندر M3 اسلام آباد چکوال موٹر وے، اسلام آباد ایئرپورٹ اور ملتان ایئرپورٹ، ان چاروں کو دوبارہ گروی رکھوایا گیا۔ F9 پارک جو ہے اس کی بات ہوئی تھی لیکن وہ فائنل نہیں ہو سکی تھی، اسلام آباد کلب کی بھی بات ہوئی تھی رکھوانے کی گروی، لیکن بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گروی تو رکھوائے گئے۔ اب عام طور پہ انٹرنیشنل جو منی لینڈنگ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں یا انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں جس طرح آئی ایم ایف، جب ان کے ساتھ آپ ایگریمنٹ کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی وہ سیکیورٹی یا کولیٹرل ضرور مانگتے ہیں۔ اب وہ جو سیکیورٹی یا کولیٹرل مانگتے ہیں تو آپ کچھ نہ کچھ گروی رکھواتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، انلیس کہ آپ کا ملک ایسا ہو جس کی اکنامک سچویشن واقعی اتنی اچھی ہو کہ آپ اس سے ہٹ کر بھی گارنٹیز دے سکتے ہوں، لیکن جب آپ نہیں دے پاتے، آپ کا ٹریک ریکارڈ ایسا ہے کہ آپ ڈیفالٹ کے قریب قریب چلے جاتے ہیں، اور کئی مرتبہ جیسا کہ آپ نے سوال میں بھی ذکر کیا کہ 23ویں دفعہ یا 24ویں دفعہ پاکستان جا رہا ہے آئی ایم ایف کے پاس، تو کئی دفعہ ایمرجنسی فنڈز حاصل کرنے کے لیے بھی جا چکا ہے۔ ایک تو ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی ہے نا، تو مطلب یہ ہے پاکستان کا ٹریک ریکارڈ اچھا نہیں ہے۔ اب عام طور پہ پاکستان ڈیفالٹ کیا تو نہیں ابھی تک، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی سچویشن نہیں آئی کہ ہمارے جو پلیج کیے ہوئے ایسٹس ہیں، یہ جو گروی رکھوائے ہوئے ایسٹس ہیں، ان کو اٹیچ کرنے کی یا حاصل کرنے کی سچویشن آئی ہو کہ انہوں نے ضبط کر لیا ہوں۔ لیکن ایک معاملہ ایسا ہوا ہے پاکستان کے ساتھ، یہ جو ریکارڈنگ کا معاملہ تھا، جب ہمارے اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے افتخار چودھری صاحب، انہوں نے ایک فیصلہ ایسا کیا تھا جس کی وجہ سے وہ ایک تنازع کھڑا ہو گیا تھا۔ پھر وہ ریکارڈنگ کا معاملہ بہرحال جو انٹرنیشنل کورٹ ہوتی ہے اس کے اندر لے گئے تھے آربیٹریشن کی، وہ جو بیرک گولڈ کینیڈین کمپنی تھی، اور اس کی وجہ سے پاکستان کے 2 پراپرٹیز جو تھیں وہ اٹیچ کر لی گئی تھی۔ پہلے تو کیونکہ وہ رکھی گئی ہوئی تھیں آپ کے کولیٹرل کے طور پہ اس ایگریمنٹ کے اندر، وہ جو پی آئی اے کا روزویلٹ ہوٹل تھا، ایک پیرس میں ایک نیو یارک میں، انہوں نے اٹیچ کر لی تھی اور پھر انہوں نے اس کو ضبط بھی کروا دیا تھا۔ بہرحال پچھلی دور حکومت میں وہ معاملہ کچھ طے ہو گیا، کچھ 6 یا 7 بلین ڈالر کے اندر میرے خیال میں یہ ڈیل آ کر میں طے ہوئی، اور ساتھ یہ کہ پھر اس کا دوبارہ ریوائز کر کے ایک نیا شیڈیول جاری کر دیا گیا کہ کتنا شیئر آف دا پروفٹ کتنے عرصے تک جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ میرے خیال میں اگست میں دوبارہ ریکارڈنگ کا معاملہ شروع ہو رہا ہے۔ یہ تو ایک ضمنی بات تھی۔ معاملہ یہ ہے کہ جو دیگر ممالک آئی ایم ایف کے پاس، ایک تو دیکھیے کچھ ایسے ممالک ہیں جو جاتے ہی نہیں ہیں۔ انڈیا شاید کبھی گیا ہو آئی ایم ایف کے پاس، کم از کم ریسنٹ پاس میں تو انڈیا آئی ایم ایف کے پاس نہیں گیا۔ کچھ ممالک گئے، ساؤتھ امریکہ کے کچھ ممالک ہیں، مثال کے طور پہ ایکواڈور اور چلی، 2 ممالک ہیں۔ اچھا، ان کا بھی یہ معاملہ کچھ ایسا ہوا تھا کہ ڈیٹ بہت زیادہ چڑھ گیا ان کے اوپر، واپس نہیں کر پا رہے تھے اور ڈیفالٹ کرنے کے قریب ہو گیا۔ انہوں نے ایک کنسورشیم بنا ہوا ہے، اس کنسورشیم کے تحت انہوں نے کچھ اپنے لیگل ایکسپرٹس کو دنیا کے اکٹھا کیا، اور انہوں نے آئی ایم ایف کے سامنے پلی کہہ لیں یہ لی کہ ہمارے ڈیٹس یہ جو بڑے ہوئے ہیں، یہ آئی ایم ایف نے ان لوگوں کو جو کہ ان ممالک میں برسر اقتدار رہے ہوئے تھے ان کو دیے تھے، جنہوں نے کرپشن میں استعمال کیے پیسے، انہوں نے ملک کے مفاد کے لیے استعمال نہیں کیے۔ اس لیے یا تو یہ 2 ٹرمینالوجیز ہیں یہ یوز ہوتی ہیں، یا تو یہ الیجیٹیمیٹ ڈیٹس ہیں یا اوڈیس ڈیٹس ہیں۔ اوڈیس کا مطلب ہوتا ہے بدبودار، تو اس لیے ہم ان کو واپس نہیں کریں گے۔ اور بہرحال ایک لمبا پروسیجر چلا، اور اس کے بعد تقریباً 70% آف دا ڈیٹ اور کچھ کیسز کے اندر 80% آف دا ڈیٹ معاف کروا لیا گیا۔ کیوں؟ یہ کہہ کر کہ یہ
جب دینے والے کو یہ معلوم تھا کہ یہ غلط طریقے سے استعمال ہو رہا ہے تو برڈن ان پہ بھی جاتا ہے. بہرحال یہ تو میں نے ایک ایگزامپل دی آپ کو مختلف ممالک کی. پاکستان میں یہ کس حد تک یوزفل ہو سکتا ہے وہ ایک علیحدہ ڈبیٹ ہے. ہماری رہنمائی یہ فرمائیں کہ IMF کے پاس ہم جانا فیزیبل اور سوٹیبل نہیں سمجھ رہے ہیں, نجکاری ہم نہیں کرنا چاہتے اپنے قومی اثاثوں کی. پاکستان اکنامک کرنچ میں ہے, بلکہ میں اگر صحیح طرح الفاظ میں کہوں تو وینٹیلیٹر پہ ہے پاکستان کی اکانومی جو ہے. حل کیا ہے اس کا؟ جی میں اسی طرف آ رہا تھا. جی اب ہمارے پاس آپشن شارٹ ٹرم میں کیا بچتی ہیں؟ شارٹ ٹرم میں آپشنز ایک تو وہ ہوتی ہیں جب آپ کا ملک ایک خاص سمت میں سٹینڈ لے لے. یہ کیونکہ یہ اکانومی جو ہے اس کو پالیٹکس اور جیو اسٹریٹجیکل جو آج کل کے معاملات چل رہے ہیں ان سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا. جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. جب آپ ایک طرف کا سٹینڈ لے لیں تو ان ممالک کے ساتھ آپ کا قرب بھی بڑھتا ہے اور آپ کے اکنامک ڈیولپمنٹ بھی ساتھ ان کے ساتھ, اور آپ کے اکنامک انٹرسٹس ان کے ساتھ, آپ کے ان کے ساتھ کیے ہوئے ایگریمنٹس, انویسٹمنٹس, یہ ساری بڑھتی ہیں. مثال کے طور پہ پاکستان میں جو سی پیک کا پورا معاملہ تھا یہ جس طرح سست ہوا اس کا ہونا نہیں چاہیے تھا, اس کو دوبارہ تیز کرنے کی ضرورت ہے. نمبر 1. نمبر 2, جتنے آپ کے ٹریڈ پارٹنرز ہیں اور اس میں مغربی ٹریڈ پارٹنرز تو آپ کے عام ٹوسٹ زیادہ کرتے ہی ہیں, جو دیگر ٹریڈ پارٹنرز ہیں آپ جن سے آپ امپورٹ کرتے ہیں, مثال کے طور پہ چائنا سے آپ بہت امپورٹ کر رہے ہیں اس وقت, آپ ایکسپورٹ بیسڈ اکانومی بھی وہاں پہ اپنی سٹارٹ کرنے کی کوشش کریں. نمبر 3, ہمارے جو سرمایہ کار ہیں, لوکل سرمایہ کار, اب ان کا بھی یہ ایک نیشنل فرض بنتا ہے, یوں سمجھ لیں آپ. اب دیکھیے پچھلے 20 سال میں 30 سال میں انڈیا ہے, دوسرے ممالک ہیں, اس میں آپ کو بڑے بڑے پروجیکٹس بھی نظر آتے ہیں, بڑے بڑی کمپنیز بھی نظر آتی ہیں جو انٹرنیشنل لیول پہ کام کر رہی ہیں, بڑے نام بھی نظر آتے ہیں. میں انڈیا کی ایگزامپل لوں, جو یہ آپ کا امبانی اور اڈانی گروپ ہے, یعنی کہ ان کی کمپنیز اور ان کا کام, ان کے نام یہ بڑے بڑے. پاکستان میں پچھلے 20-30 سال میں اگر آپ پروجیکٹ کو گنانے کی کوشش کریں, کوئی ایسا بزنس ٹائکون اس کا نام انٹرنیشنل لیول پہ گنانے کی کوشش کریں, آپ کو کوئی نہیں ملے گا. لوکل لیول میں اپنے مفادات سب نے حاصل کیے, شوگر ملز بھی لگائیں انہوں نے, لوکل اپنی انڈسٹری, اپنے جو فیکٹریز ہیں, اپنی جو زمینیں ہیں ان کو بڑھایا. لیکن پاکستان کے مفاد کے لیے انٹرنیشنل لیول کے اوپر آپ کو کوئی ایسا نام نظر نہیں آتا. تو اگر یہ سرمایہ, اگر یہ نجکاری اگر اس کو کہہ لیں, یا ان ایسٹس کی سیل ان کو کہہ لیں, کرنی بھی ہے تو پرائیورٹی ہونی چاہیے لوکل انویسٹرز کا. اور لوکل انویسٹرز ایسے موجود ہیں, ان کو انسینٹیو دیا جائے تو وہ انویسٹ کریں گے, ان کو آن بورڈ لیا جائے, وہ بھی اپنی نیشنل ڈیوٹی سمجھ کے اس میں انوالو ہوں. سیکنڈلی 2 چھوٹی چھوٹی چیزیں اور ہیں, جب تک کرپشن کا مکمل خاتمہ نہیں کیا جاتا آگے بڑھنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. اور ٹیکس ریفارم ایک بہت امپورٹنٹ ہے, خاص طور پہ ڈائریکٹ ٹیکسز کا جو ایک رجیم ہے اس کو لانے کی ضرورت ہے تاکہ انڈائریکٹ ٹیکس کم سے کم کیا جائے. جو ریگریسو ٹیکسیشن کا پاکستان میں ایک سسٹم شروع ہو چکا ہوا ہے اور دنیا بھر میں جو ایک اس کا ریشو ہوتا ہے, پاکستان میں تقریباً اس سے الٹ ریشو چل رہا ہے. ڈائریکٹ ٹیکسز کو زیادہ سے زیادہ بڑھائیں تاکہ وہ جو کہ افورڈ کر سکتے ہیں, جو کہ پے کر سکتے ہیں, ان سے ریسیو کیا جائے, اور وہ جن کو ضرورت ہے ان کو اصل میں بینیفٹ کی ضرورت ہے, اور پورے ملک کی ترقی میں ان کی ہی ترقی مضمر ہوتی ہے, تو لہٰذا ان کو ترقی بھی پہنچائی جائے. یہ ساری چیزیں کچھ شارٹ ٹرم میں ایسی ہیں, کچھ میڈیم ٹرم کی چیزیں ہیں, جب اگر ان پہ عمل کیا جائے تو پاکستان کرنچ سے نکل سکتا ہے.